بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میرے بندے میری بات کو مان کر چلیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں، اسی میں ان کی کامیابی ہے۔ آج تک کوئی بندہ، بلکہ صبح قیامت تک کوئی بندہ اللہ کی مان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل کر کبھی ناکام نہیں ہوا، نہ ہوگا۔ اور آج تک کوئی بندہ، بلکہ قیامت تک کوئی بندہ اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر، محبوب کے طریقوں کو توڑ کر کبھی کامیاب نہ ہوا، نہ ہوگا۔ ہماری کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ کے منشے کو سمجھنے، محبوب کے طریقے پر چلنے میں۔ ہماری خوشی اور غم، ہماری خوشی اور ہمارا غم، ہماری صبح اور ہماری شام، ہر چیز ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق کریں، اور ان کو اس طرح سے گزاریں جیسے گزارنے کا حکم ملا ہے۔ اس میں ہماری کامیابی ہے۔ دنیا میں دو طرح کے افراد رہ رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو غافل ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو شاغل ہیں۔ غافل جو اللہ کی رحمتوں سے دور ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، وہ کھانے پینے کے گدھے بنے ہوئے ہیں، شہوت رانی کے گدھے بنے ہوئے ہیں، بس انہیں کھانا پینا اور شہوت پوری کرنا، یہ ان کی مقصد زندگی۔ اور شاغل وہ جو تقوی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی یاد کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی محبت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ جو لوگ غافل ہیں وہ موت سے بھی ڈرتے ہیں، اور موت کے تذکرہ بھی سننا پسند نہیں کرتے۔ اور جو شاغل ہیں، جو اللہ کی طرف متوجہ ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ موت ان کے لیے محبوب چیز ہے، موت اللہ سے ملانے کا ذریعہ ہے۔ موت دنیا اور آخرت کے لیے ایک پل ہے کہ بندہ دنیا سے نکل کر آخرت کی حدود میں داخل ہوتا ہے، اور اللہ کا قرب اس کو ملتا ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے فیصلے تبھی ہوں گے جب کہ موت کے ذریعے سے دنیا کو چھوڑ کر آخرت میں جائے گا بندہ۔ لہٰذا مومن کے لیے موت کوئی اجنبی چیز نہیں، موت کوئی ڈرنے کی چیز نہیں، بلکہ مومن تو ڈرتا ہے اللہ کے سامنے پیش ہونے سے، حساب کتاب کے دن سے، کہ میرے معاملات بالکل بکھرے پڑے ہیں، معاملات بالکل الٹ ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اس بارے میں اگر اللہ نے پوچھ لیا تو اس کا تو کوئی جواب میرے پاس نہیں، ڈر اس کو حساب سے لگتا ہے۔ باقی موت سے مومن نہیں ڈرتا۔ جبکہ دنیا میں دلچسپی لینے والے، دنیا کی چیزوں سے لطف اندوز ہونے والے، وہ موت کے تذکرے کو منحوس سمجھتے ہیں، اور کئی مرتبہ ان کے سامنے موت کا تذکرہ کرو تو کہتے ہیں شبھ شبھ بولو، ایسی سب بات مت کرو، شبھ شبھ بولو، موت کو اشبھ سمجھتے ہیں۔ ہائے ہائے، یہ اصل میں بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک آدمی سفر کی تیاری کرتا ہے اور سفر کے دن کا انتظار کرتا ہے، مکمل تیاری کر کے بیٹھتا ہے، تو جب وہ دن آتا ہے سفر کا، تو سفر کا دن اس کے لیے وسیلہ سفر ہوتا ہے، سفر کا دن اس کے لیے کامیابی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، سفر کا دن اس کے لیے انجوائے اور تفریح کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور جس بندے کی تیاری سفر کی نہ ہو، ٹکٹ بھی کنفرم نہ ہو، کپڑے بھی دھلے ہوئے نہ ہو، جو میڈیسن استعمال کرتا ہے وہ بھی نہ ہو، اور جیب بھی خالی خالی ہو، تو مت پوچھو، عذاب علیم کا دوسرا نام سفر ہے اس کے لیے۔
لے کے کرے گا کیا؟ رات بھر کا سفر ٹی ٹی چڑھنے دے گا نہیں چڑھنے دے گا؟ یہاں تک کہ آپ نے فل پیمنٹ کیا ہے ریلوے کو اور آپ کو ویٹنگ کی ٹکٹ ملی مثلاً، تو ٹکٹ تو پیسے تو انہوں نے پورے لے لیے، سیٹ البتہ آپ کو نہیں دی۔ اب جو لوگ کنفرم سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی سیٹ پر بیٹھنا تو دور کی بات ہے، دیکھنے بھی نہیں دیتے۔ اس کو مجرم سمجھتے ہیں، بہت بڑا مجرم آ گیا ہے ڈبے میں، حالانکہ پیسے دے رکھے ہیں بیچارے میں۔ بس قسمت کا سودا ہے کہ تمہیں کنفرم مل گئی اور ان کو نہیں ملی، باقی حقدار تو یہ بھی کنفرم کا ہے۔ یہ تو ان کی نااہلی ہے جو سنبھالے ہوئے ہیں زمام حکومت کو اور دعوے کر رہے ہیں کہ ہر دن ہم ترقی کر رہے ہیں، ہر سیکنڈ ہم ترقی کر رہے ہیں۔ ارے زندگی ہمارے اتنے سال گزر گئے، 50-55 سال گزر گئے، آج تک من مرضی کا ٹکٹ من مرضی کی تاریخ میں نہیں ملا۔ یہ کوئی ترقی ہے؟ پیسے لیے کھڑے ہیں، من مرضی کی تاریخ میں من مرضی کا ٹکٹ نہیں مل رہا ہے، خاک ترقی ہے۔ اگر کوئی ایسی حکومت آئے اس ملک میں جی جو لوگوں کو جس وقت ٹکٹ چاہیے اس وقت دے اور جس کلاس میں چاہیے اس کلاس میں چاہیے کنفرم دے، تو اس ملک کی بہت بڑی ترقی ہے۔ نہ لوگ پیسے دے کے مرغے بن کے جاتے ہیں۔ جنرل بوگی میں کبھی سفر کیا؟ پیسے دے کے مرغا بننا، اٹھ گئے تو بیٹھنا مشکل اور بیٹھ گئے تو اٹھنا مشکل۔ بہرحال تو مومن کی شان یہ ہے کہ مومن موت کی تیاری کر کے بیٹھتا ہے، ہر دن اس کا موت کی تیاری کا دن ہوتا ہے، ہر دن یہ سمجھتا ہے میری زندگی کا آخری دن ہے، ہر نماز کو مومن اس شان سے پڑھتا ہے میری زندگی کی آخری نماز ہے، ہر تلاوت ہر قرآن پاک یہ سمجھتا ہے کہ میرا آخری قرآن ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ جو بندہ زندگی گزارتا ہے پھر ہر لمحہ اس کا اچھا ہوتا ہے، ہر دن اس کا اچھا ہوتا ہے جی، ہر عمل اس کا اچھا ہوتا ہے۔ اور جو آدمی موت کو بھول کے زندگی گزارتا ہے وہ پھر وہ غفلت والی زندگی گزارتا ہے، وہ غفلت والی زندگی گزارتا ہے۔ آج کا دن پوری دنیا میں گدھا بننے کا دن ہے، آج کی رات گدھوں کے کودنے کی رات، شہوت رانی، فضول خرچی، وقت کا ضائع کرنا، نگاہوں کو خراب کرنا، دلوں کو ویران کرنا، نامہ اعمال کو برباد کرنا اور اللہ کو ناراض کرنے کی رات ہے آج کی رات دنیا والوں کے یہاں۔ لیکن جو متقی ہیں وہ اپنا حساب کرتے ہیں، جو متقی ہیں، جو اہل تقویٰ ہیں، وہ اس پر ندامت کے آنسو بہاتے ہیں۔ ہائے میرے پیارے رب، آپ نے زندگی کا ایک قیمتی سال دیا تھا، قیمتی آپ نے مہینے دیے تھے، قیمتی دن اور رات دیے تھے، صبح اور شام دی تھی۔ میرے پیارے اللہ میں کچھ نہ کر سکا، میری زندگی کا ایک سال ایسے ہی گزر گیا۔ اہل ایمان اس پر ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور آئندہ سال کے لیے اللہ سے برکت کی دعا مانگتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ اگلے سال میں ہماری زندگی میں برکت عطا فرما دیجیے، ہمارے اعمال میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے معاملات میں برکت عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ یہ سال ہم نے نحوستوں کی نظر کر دیا، بے برکتیوں کی نظر کر دیا، بدعملیوں کی نظر کر دیا، بدعمالیوں کی نظر کر دیا۔ میرے پیارے اللہ ہم اس پہ ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ مومن کی شان یہ ہے، اور اللہ رب العزت نے مومنوں کا مزاج ایسا بنایا ہے کہ وہ اپنی خوشی اور غمی کے پیمانے خود طے نہ کریں، اسلام جو کہہ رہا ہے اس کے مطابق پیمانہ طے کریں۔ العید و عیدان، عید تو دو ہیں، عید الفطر و عید الاضحیٰ۔ مومنوں کی خوشی کے دن تو دو دن ہیں، ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے، بس یہ دو عیدیں، یہ دو خوشی کے دن ہیں۔ اور یہ دو خوشی کے دن بھی کیسے گزاریں، اس میں بھی اللہ کا حکم ہے۔ جلدی اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، عیدگاہ کے جانے کے لیے تیاری کریں، خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں جی، جو اللہ رب العزت نے آپ کو جو نعمت دی ہے کپڑوں کی، اس میں سے اچھے کپڑے زیب تن کریں۔ جتنی جلدی مصلی کی طرف جائیں گے، عیدگاہ کی طرف جائیں گے، اتنا آپ کا فائدہ ہوگا۔ وہاں جا کر آپ دعا کریں، آپ کی دعائیں رد نہیں ہوں گی، اللہ رب العزت رش کریں گے تم پر۔ تو وہ جو خوشی کا دن ہے، عید کا دن، وہ بھی عبادت کا دن بنا دیا۔ غرض یہ کہ مومن کا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام اس کی طرح متوجہ نہ ہوں، اور جن احکام پر یہ بندہ عمل کرے گا وہ عبادت۔
عبادت نام ہی اللہ کے حکموں کو فالو کرنا، عبادت نام ہی اللہ کے حکموں کو پورا کرنا۔ اب یہ نئے سال کی خوشی کہاں سے آ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب دنیا میں شراب پی جا رہی ہے، دنیا میں بدکاری کی جا رہی ہے، دنیا میں دنیا والے خر مستی کر رہے ہیں، شور شرابے اور ہنگامے کر رہے ہیں، قیمتی راتوں کو ضائع کر رہے ہیں، قیمتی دولت کو ضائع کر رہے ہیں جو بڑی محنت سے کمائی گئی ہے۔ اور کن پر ضائع کر رہے ہیں؟ جن پر اس کو حق نہیں ہے کرنے کا، بوائے فرینڈ پر، گرل فرینڈ پر، آوارہ لوگوں پر، اور نہ جانے پوری رات جاگ کر کیا کیا تماشے کرتے ہیں۔ ہائے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے دوست، اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ خبردار اگر کسی کو یہ لکھا کہ ہیپی نیو ایئر، کیا مومن کے لیے؟ اگر مومن زندگی اچھی گزارے تو اس کے لیے برکت ہی برکت ہے، اور اگر یہ اچھی زندگی نہ گزارے تو اپنی ناکامی پر مبارکبادیں دی جاتی ہے، اپنی ناکامی پہ تو محاسبہ کیا جاتا ہے، اپنی ناکامی پر تو ندامت کے آنسو بہائے جاتے ہیں، اپنی ناکامیوں پہ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جاتی ہے۔ کوئی آدمی اپنی ناکامی پہ خوشی مناتا ہے کبھی؟ پورا سال ناکامی میں گزرا، پورا سال جو ہے بے برکتی کے ساتھ گزرا، ابھی رمضان گیا تھا، رمضان سامنے آ رہا ہے، آج تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کتنی جلدی کیسے آ گیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہاتھوں سے چھین لیا گیا وقت۔ جو لوگ پیمنٹ دیتے ہیں، سیلری دیتے ہیں ہر مہینے، ان سے پوچھو مہینہ کتنی جلدی آتا ہے۔ جمعہ ایسا لگتا ہے جیسے 3 دن کی بعد آ رہا ہے، مہینہ لگتا ہے 15 دن کا ہو گیا ہے، اور ابھی حج گیا تھا، ابھی رمضان گیا تھا، پھر رمضان سامنے آ رہا ہے، اور حساب لگاؤ تو کچھ بھی نہیں، اعمال کچھ بھی نہیں ہوئے۔ غفلت ہی غفلت ہے، غفلت ہی غفلت، ناکامی ناکامی۔ تو اپنی ناکامی پہ کودنا، اچھلنا، یہ عقل مندی۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کریں، غور و فکر کریں اس سے پہلے کہ اللہ پاک ہمارا حساب لے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم گزشتہ سال کا محاسبہ کریں اور اگلے سال کے لیے اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کریں۔ پچھلے سال میں جو ہم نے کباڑہ کیا ہے، اللہ جی آپ ہمیں معاف کر دیجیے، ہماری سیئات کو حسنات سے بدل دیجیے۔ آج کے دور میں اللہ پاک آپ نے انسانوں کو ایسی ایسی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں کہ جن صلاحیتوں کے ذریعے سے انسان ویسٹ کو بیسٹ بنانے میں لگا ہوا ہے، ہر کچرے کو کامیاب چیز میں تبدیل کر رہا ہے، ہر کوڑے کرکٹ کو کسی نہ کسی نئی شکل میں تبدیل کر رہا ہے۔ تو کوئی کوڑا کوڑا نہیں رہا، کوئی کرکٹ کرکٹ نہیں رہا، کوئی کچرا کچرا نہیں رہا، ہر ویسٹ بیسٹ میں تبدیل ہو گیا۔ پیارے اللہ، جب آپ نے انسانوں کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ ویسٹ کو بیسٹ بنانے لگے ہیں، تو پیارے اللہ آپ تو احکم الحاکمین ہیں، آپ تو خالق و مالک ہیں۔ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہماری نیکیوں کو، آپ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کریں، وہ نیکیوں میں تبدیل نہ ہو؟ میرے پیارے اللہ، آپ ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو، ہماری لغزشوں کو آپ نیکیوں سے تبدیل فرما دیجیے۔ تو یہ ہم اللہ سے مانگیں، ہم محاسبہ کریں اپنا، ہم اس بات کا مراقبہ کریں کہ ہم نے دن، زندگی کے کیسے سہانے دن، کتنے قیمتی دن، کتنے پیارے دن کیسے ضائع کر دیے۔ ایک برف بیچنے والا برف بیچ رہا تھا اور بڑی درد بھری صدا لگا رہا تھا۔ اس نے گھر کے اندر جو کچھ سکے، کچھ روپیے تھے، ان سب کو جمع کیا۔ پرانے زمانے کی کوئی گلک تھی، اس میں پیسے جمع کر کے رکھے تھے، اس کو پھوڑا، اس کو توڑا، اس میں کچھ سکے نکلے، اور برف کی لادی خرید کے لایا، پھر اس کے ٹکڑے کیے، kg 2 kg ½ kg، اس طرح کے ٹکڑے بنائے تاکہ بیچنے میں سہولت ہو۔ اب وہ برف تو پگھلنے والی چیز ہوتی ہے، ہر لمحے پگھلتا ہے۔ تھوڑی دیر تک جب کوئی گاہک نہیں آیا تو درد بھرے انداز سے صدا لگانے شروع کی، دوستو ترس کھاؤ اس شخص پر جس کا سرمایہ ہر لمحے پگھل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ترس کھا لو اس شخص پر جس کا سرمایہ ہر لمحے پگھل رہا ہے۔ اب جو کچھ جمع پونجی تھی، اس جمع پونجی کے ذریعے سے تو لے آیا برف، اور برف ایسی چیز ہے جو پگھل رہی ہے، گھل رہی ہے۔ اگر کوئی اس کو خرید کے لے جائے تو اس کی پونجی جمع ہو گئی، اس کی جمع جمع ہو گئی، پگھلنے والی چیز چلی گئی، اور جامد رہنے والی چیز، باقی رہنے والی چیز اس کے پاس سیف ہو گئی۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ترس کھاؤ اس شخص پر جس کا سرمایہ، جس کی اصل موڑی ہر لمحے پگھل رہی ہے۔ تو اگر اس کو خرید کے لے جاؤ اور مجھے کچھ سکے اور پیسے دے جاؤ تو پیسے تو پگھلتے نہیں ہیں،
وہ تو محفوظ ہو جائیں گے، لیکن یہ تو پگھل رہا ہے۔ لہٰذا اے لوگوں، ترس کھاؤ اس شخص پر جس کی جمع پونجی ہر لمحے پگھل رہی ہے، بڑے درد بھرے انداز سے۔ ٹھیک بالکل اسی طرح جیسے برف والے کا کوئی برف نہ خریدے اور اس کا برف خاموشی کے ساتھ بغیر کسی شور شرابے کے دھیرے 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 پگھل کر ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح کسی شاعر نے خوب کہا، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم۔ ہماری عمر اور ہماری عمر کے لمحات زندگی، قیمتی قیمتی لمحات برف کے ٹکڑوں کے مانند ہے۔ یہ منٹ اور یہ گھنٹے، یہ دن اور یہ رات، یہ صبح اور یہ شام، یہ برف کے ٹکڑوں کے مانند ہے، لیکن قیمتی کتنے ہیں؟ ہیرے جواہرات کے ٹکڑوں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ لیکن جیسے برف پگھلتا ہے، شور بھی نہیں کرتا، آواز بھی نہیں کرتا، پتہ بھی نہیں چلتا وہ پگھل جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح اگر مومن بندہ اپنے لمحات زندگی پر توجہ نہ کرے، وہ بھی برف کی طرح پگھل جائیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو برف بیچنے والے کو غفلت زیب نہیں دیتی، اگر وہ غفلت میں رہے گا برف پگھل جائے گا۔ اگر وہ چاق و چوبند رہے گا، شور کرے گا، آوازیں لگائے گا، برف لے لو، سستا سستا، جو بھی وہ صدا لگائے، تو ہو سکتا ہے لوگوں کی توجہ اور اس سے خرید کے لے کے جائیں۔ ٹھیک اسی طرح مومن بندہ لمحات زندگی کو جو برف کی طرح پگھل رہے ہیں، گزر رہے ہیں، اگر قیمتی نہیں بنائے گا، ان لمحات کو کیش نہیں کرے گا، مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجة هي لك رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد جو مانگے گا اللہ قبول فرمائیں گے۔ اب جب ہم نے یہ دعا پڑھ لی، یہ تسبیحات پڑھ لی، تو جن لمحات میں، جن سیکنڈوں میں، جن منٹوں میں ہم نے یہ ذکر و اذکار کیے، وہ ہو گئے سیو، وہ ہو گئے محفوظ، وہ سونے اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی شکل اختیار کر گئے، کیونکہ ہم نے ان لمحات، ان گزرتے ہوئے لمحات میں ہم نے اللہ کا مبارک ذکر کر لیا، ہم نے محبوب کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا کا تلفظ کر لیا، وہ تو ہو گئے کامیاب۔ اگر ان لمحات میں ہم یہ جملے نہ تلفظ کرتے، یہ دعا نہ پڑھتے، یہ تسبیحات نہ پڑھتے، تو وہ لمحات زندگی زیرو ہو گئے تھے، وہ زیرو ہو گئے تھے۔ اس لیے دوستو، وقت کی قیمت کو اور اہمیت کو ہم سمجھیں، وقت کی قیمت اور اہمیت کو ہم سمجھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد بڑے نیک تھے، وہ اپنے زمانے کے ایک بہت مقبول بزرگ تھے، ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ ایک میں تو انہوں نے پوچھا، بیٹا تم بھرپور جوان ہو، کوئی نکاح کا نظام نہیں بنا رہے؟ کہ حضرت میرے گھر والے تو روزانہ تذکرہ کرتے ہیں لیکن میں ہی نہیں کر رہا۔ کہ تم کیوں نہیں کر رہے؟ کہا میں ایسی لڑکی سے کروں گا جو میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گی۔ انہوں نے فرمایا بھائی دنیا میں تو ایسی ملنا مشکل ہے، یہ تو کوئی آخرت میں ملے گی جو تمہارا ہاتھ پکڑ کے لے جائے گی۔ کہ حضرت نہیں کروں گا پھر میں۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی، یہ روزانہ عصر کے بعد جاتے تھے۔ ایک روز اس علاقے کی ایک بڑی خوبصورت اور نیک سیرت بچی جس کے بڑے تذکرے تھے، وہ آئی حضرت کے یہاں عصر کے بعد، پردے میں لپٹی ہوئی، کہ حضرت میں فلاں بنت فلاں ہوں اور مجھے آپ کی دعا لینی ہے، اور کوئی مسئلہ پوچھا۔ حضرت نے کہا بیٹا تم بڑی ہو گئی ہو، تمہارے گھر والے تمہارا کوئی عقد وقد کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کہ حضرت گھر والے تو روزانہ تذکرہ کرتے ہیں لیکن میں ہی نہیں کر رہی۔ کہ تو کیوں نہیں کر رہی ہو؟ کہ حضرت میں ایسا لڑکا چاہتی ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد وہیں بیٹھے تھے، کہ یہ رہا، یہ پکڑ کے لے کے جائے گا۔ اور اللہ کی شان، طرفین سے کچھ بات کی اور نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ اللہ کی شان، ان دونوں کے ملاپ سے اللہ پاک نے ان کو جو اولاد عطا فرمائی، ان کا نام تھا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب عطا فرمایا تھا دنیا عیسائیت اور یہودیت پر کہ عورتیں اپنے بچوں کو ان کے نام لے کے ڈرا کے سلایا کرتی تھی۔ اللہ نے ایسا رعب عطا فرمایا تھا، اور بیت المقدس کے فاتح تھے، کیا شان اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ کہتے ہیں یہ جو عورت تھی، یہ جو لڑکی تھی جو ان کے نکاح میں آئی، یہ روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتی تھی،
اور سورہ اخلاص کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ 10 مرتبہ اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل عطا فرمائیں گے، گھر نہیں، گھر تو زیادہ سے زیادہ 5 BHK کا ہوتا ہے، اور وہ بھی بڑے بڑے MP MLA کو ملتا ہوگا، عوام کو تو نصیب بھی نہیں۔ 2 BHK 3 BHK تو بہت ہو گیا شہروں میں، اور محل جو ہے وہ 3 BHK 5 BHK کا نہیں ہوتا، وہ تو کلومیٹر میں کو ہوتا ہے محل۔ تو 10 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ایک محل عطا فرمائیں گے۔ یہ روزانہ 313 مرتبہ پڑھتی تھی، اللہ پاک نے محل بھی دیے، جنت میں محل بھی دیے، اور محل کو آباد کرنے والا بھی دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سے بھی جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کی اوقات سے زیادہ ہی دیتے ہیں، بندے کی اوقات سے زیادہ ہی دیتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم تو مانگنے میں بخل کرتے ہیں، مانگنے میں بخل کرتے ہیں، کئی مرتبہ چیز کو بڑی سمجھتے ہیں، اللہ کو بڑا نہیں سمجھتے۔ میں کسی سے کہوں اپنے دوست سے کہ بھائی ہیلی کاپٹر مانگو کہ حضرت ہیں میں اور ہیلی کاپٹر میں کہاں کھڑا کروں گا؟ ارے بھائی جو دے گا وہ کھڑا کرنے کی جگہ بھی دے گا، اپنے جھوپڑے پہ تھوڑے اتارنے کا ہے، تو اس کو جو دے گا مانگ تو صحیح اللہ سے۔ تو پہلے تو سب سے پہلے کہ ہیلی کاپٹر کو اپنے سے بڑا سمجھا، اپنے سے بڑا سمجھا، اس لیے مانگنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ اور دوسرا یہ کہ پھر سارا کا سارا سجیشن خود سوچ رہا ہے کہ ہیلی کاپٹر اللہ نے دے دیا تو اسے رکھوں گا کہاں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بوجھ دیں گے۔ اللہ وہ ذات ہے جو پورے نظام کے ساتھ دیتے، ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی ذات میں غور ہی نہیں کیا، ان کے فیصلوں پر ہم نے جو ہے تدبر و تفکر ہی نہیں کیا، یہ مزاج ہی نہیں بنایا۔ فضل کریم بھائی احمد آباد کے بہت بڑے دائی گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ وہ فرماتے تھے اے لوگوں سمجھ لو، اگر جیل جانا قسمت میں لکھا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ مجرم بن کے جاؤ گے، چوری کر کے ڈاکہ ڈال کے جاؤ گے، شیخ الہند اور شیخ الاسلام بن کے بھی جا سکتے ہو۔ اگر قسمت میں لکھا ہے تو دن پورے کرنا ہوگا۔ نہ جانے کتنے صلحاء، نہ جانے کتنے محدثین، کتنے فقہاء، کتنے مفسرین جیلوں میں زندگیاں گزاری، بلکہ جنازے وہاں سے اٹھے، قسمت میں تھی ان کی۔ ہم تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، بس ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگتے رہے۔ اور فرماتے تھے کہ اگر یہ اس زمانے کی بات ہے جب دیسی مرغ جو ہے بڑی چیز سمجھا جاتا تھا، کہ اگر دیسی مرغ قسمت میں لکھا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت مالدار بنیں اور تب جا کے دیسی مرغ خرید کے اس کو کھائیں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کسی کے بھٹیارے ہوں، آپ کسی کے کوک ہوں، اور آپ اس کے لیے دیسی مرغ بنا رہے ہوں، اور آپ اپنے لیے دال کا پانی ابال رہے ہوں، اور اچانک سیٹھ کے پیٹ میں ہو جائے درد اور اس کو بھیجنا پڑے ہاسپٹل، اور ڈاکٹر کہے کہ دیکھو ثقیل غذا بالکل مت کھانا، دال کا پانی پینا ہے، تو آپ کی دال کا پانی پی رہا ہے وہ، اس کا مرغ کھا رہے ہیں آپ، کیونکہ قسمت میں لکھا ہے مرغ۔ عجیب مثال بتاتے۔ پھر فرماتے تھے کہ کس چیز پر اتراتے ہو، یہ حکومت والے کس چیز پر اترا رہے ہیں، اور یہ سیٹھ کس چیز پر اترا رہے ہیں، اور یہ مالدار لوگ کس چیز پر اترا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اب لے کے بیٹھو مچھر کے پر کو، اگر دنیا اور پوری دنیا میں جو کچھ ہے اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی، تھوڑی دیر کے لیے سوچو پوری دنیا جو ہے مچھر کے پر میں آ گئی، پھر اس مچھر کے پر میں جی دوربین کیا خوردبین لگا کے دیکھو آپ کا ملک کہاں ہے، پھر اس ملک میں آپ کا اسٹیٹ کہاں ہے، پھر آپ کے اسٹیٹ میں آپ کا شہر کہاں ہے، پھر آپ کے شہر میں آپ کا گھر کہاں ہے، جی ہائے ہائے، اوقات نظر آ جائے گی۔ گھر تو نظر نہیں آئے گا لیکن اوقات نظر آ جائے گی کہ کس چیز پہ میں اترا رہا ہوں، جو چیز کہیں بظاہر وجود میں نظر بھی نہیں آ رہی، اس چیز پہ میں اترا رہا ہوں۔ حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ میں نے ان سے ایک مرتبہ عصر کے بعد پوچھا، حضرت اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں یہ تو رہتے ہیں جھوپڑوں میں، یہ تو رہتے ہیں کرائے پر، یہ تو رہتے ہیں کچے گھروں میں، اور جو اللہ کے دشمن ہیں وہ بڑے بڑے گھروں میں اور محلوں میں اس پر رہ رہے ہیں، یہ آخر کیوں ایسا؟
تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کا سوال ارتقاء سے متعلق ہے کہ ترقی کس کو کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ کبھی ہوائی جہاز میں بیٹھیں؟ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہوائی جہاز کسی خواب و خیال میں نہیں، کسی گوشے میں نہیں تھا ذہن کے۔ حضرت نہیں کہ انشاءاللہ بیٹھو گے۔ پھر فرمایا کہ جب ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں اور ہوائی جہاز زمین پر رن وے پہ دوڑتا ہے، ٹیک آف کرتا ہے اور چند کلومیٹر کی بلندی پہ جاتا ہے، تو ونڈو سے نیچے جھک کے دیکھو تو بڑی بڑی بلڈنگیں یہ سگریٹ کی ڈبی کی طرح نظر آتی ہیں، ماچس کی ڈبی، سگریٹ کی ڈبی جیسی کھڑی نظر آتی ہیں، بڑی بڑی باقیمت بلڈنگیں بے قیمت نظر آتی ہیں۔ یہ نیشنل ہائی وے، عام شاہراہ، یہ کالے ڈورے کی طرح نظر آتی ہے، جب کوئی ڈورا پڑا ہو۔ یہ بڑے بڑے زمین کے ٹکڑے، قطع اراضی، بڑے بڑے کھیت، جی، جو کروڑوں روپے کی ملکیت ہوتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے بیڈ شیٹ بچھی ہوئی ہے زمین پر۔ تو تھوڑے سے بلندی پر پہنچے اور نیچے دیکھا تو بڑی بڑی قیمتی چیزیں بے قیمت نظر آتی ہیں۔ کہا اللہ کا مقام تو بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ اس بلند مقام سے، جی، اگر اللہ پاک یہ فرمائے کہ دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے تو کوئی واحد نہیں۔ اب چونکہ یہ جو اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں، یہ چونکہ دوست ہیں اللہ کے، اور دوست اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے، دوست اپنے دوست کے مزاج اور ذوق کا ہوتا ہے۔ جب ان کا مزاج یہ ہے، ان کا ذوق یہ ہے، ان سے محبت کرنے والوں کا مزاج یہ ہے کہ دنیا کی حیثیت ان کے نزدیک ہے ہی کچھ نہیں۔ حضرت شیخ ذکیر رحمۃ اللہ علیہ، فضائل اعمال والے، جن کی کتاب ہر ممبر کی زینت بنی ہوئی ہے، ان کے پاس کوئی بہت بڑا سیٹھ بمبئی کی طرف سے پہنچا اور کہا حضرت یہ 10,000 روپے تولہ والا عود ہے۔ اس نے کہا اچھا پیارے، بہت پیارا، ایتل لے کر آیا، سونگا، خوب لگایا اور 2-4 کو اور لگایا، پھر دائیں بائیں کوئی بیٹھا، لے پیارے لے، رکھ لے۔ اس کے تو پسینے چھوٹ گئے کہ میں اتنا قیمتی حضرت کے لائے، حضرت نے دے دیا۔ حضرت نے بتایا کہ قیمتی ہوگا تمہارے نزدیک، ہمارے ہاں قیمتی نہیں ہے۔ ہم چیزوں کو قیمتی دکھا کر ہمیں اس دنیا کے اندر مصروف کرنا چاہ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس میں بہت ساری عبرتیں ہیں کہ کیا ایسے کہنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے، جی، کہ ہم کوئی چیز دے رہے تھے بہت قیمتی ہے فلاں، یہ اللہ والوں کے نزدیک اللہ کی ذات قیمتی ہے بس۔ تو جو بندہ اللہ سے وابستہ ہوتا ہے، جی، ذات حق سے وابستہ ہوتا ہے، اس کے مزاج میں بھی ایک خاص قسم کی رفت اور بلندی آتی ہے، اور اس کا ذوق کچھ اور بنتا ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپناؤ، اس رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ پھر دنیا کی چیزیں بے حیثیت نظر آتی ہیں، بے قیمت نظر آتی ہیں۔ یہ تو ہم دنیا والے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے ایسے رنگ گئے ہیں، ایسے بس گئے ہیں، گاڑی کو دیکھتے چوم چاٹ کے رکھتے ہیں۔ بھئی ایک اللہ کی نعمت ہے، اس کی صفائی ستھرائی کرنا الگ چیز ہے، لیکن اسی کے طواف کرتے رہنا صبح شام، اٹھتے کے ساتھ ہی اسی کے چکر لگانا، کوئی کتا مود کے تو نہیں گیا اس پر؟ یہ کیا شان؟ گاڑی میں آپ رہیں، گاڑی آپ کے اندر نہ رہے۔ اگر گاڑی اندر اتر گئی تو بس اب جو ہے معاملہ ڈینجر ہے، اور اگر آپ گاڑی میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو آپ خطرے سے باہر ہیں۔ بہرحال دوستو، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہماری توجہ اللہ کی طرف ہو، وقت پر ہم جس کام کا حکم اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے اس کام کا طریقہ معلوم کر کے اس کو احسن طریقے سے انجام دیں، اور غفلتوں کی جو تہیں ہمارے اوپر جم گئی ہیں دوست، اس کو دور کریں۔ اور یہ دور تب ہوں گی جب کہ ہم فون سے اپنے آپ کو دور کریں گے۔ اس فون نے ہمارا ایسا کباڑا کیا ہے، ایسا دل اور دماغ پہ چھایا ہے، ایسا چھایا کہ مت پوچھو۔ نماز سے پہلے یہ، نماز کے بعد یہ، کھانے سے پہلے یہ، کھانے کے بعد یہ، سونے سے پہلے یہ، سونے کے بعد یہ۔ اب یہ جو یہ میں نے کہا، اسی کو گنو کتنا ہوا؟ ہر وقت یہی غالب ہے کہ نہیں ہمارے اوپر؟ تو وابستگی تو ہماری اس کے ساتھ ہے۔ اللہ نے تو یہ فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، صالحین کے ساتھ رہو، نیک بندوں کے ساتھ رہو۔ تو نیک بندوں کے ساتھ تو رہی نہیں، موبائل کے ساتھ رہنے لگے۔ نیک بندوں کے ساتھ رہتے تو نیکی اور تقوی ہمارے اندر آتا۔ جب موبائل کے ساتھ رہ گئے تو اس میں جو خرافات ہے وہ ہمارے اندر آ رہی۔ ہماری زبان وہ نہیں، ہمارے اخلاق وہ نہیں، ہمارا کردار وہ نہیں، ہماری سوچ وہ نہیں، ہماری نگاہیں ناپاک، ہماری سوچ ناپاک، ہمارا دل ناپاک۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز ساتھ میں لیے پھر رہے ہیں، اور تقوی کی پہرے اس پہ بٹھائی نہیں، پابندی کچھ ہے نہیں، بے محابہ اس کا استعمال کر رہے ہیں۔
لہٰذا اس کا نتیجہ لازمی یہ ہو رہا ہے کہ غفلت چھا رہی ہے۔ صبح سے شام تک بہت سے نیک کام سامنے آتے ہیں، سجیشن سامنے آتے ہیں، تقاضے سامنے آتے ہیں، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ اور جو اینکر بن کے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو دنیا بھر کے تماشے اور ماڈل بن کے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں مل رہے ہیں، آپ ان کا تو تعاون کر رہے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ جو ہے گناہوں کا اور گنہگار لوگوں کا تعاون نہ کریں۔ لا تعاون علی الاثم والعدوان، آپ سرکشی پر اور گناہوں پر آپ کسی کے معاون نہ بنیں، لیکن ہم ان کی چیزوں میں معاون بن رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ تو یہ ہم چیز اللہ سے مانگیں میرے پیارے۔ اللہ انٹرنیٹ کے فتنے سے بچا لیجیے، اللہ سیل فون کے غلط فتنے سے بچا لیجیے، اللہ واٹس ایپ کے اور فیس بک کے فتنے سے بچا لیجیے۔ یا اللہ اس کا استعمال جو جائز ہے یا اللہ وہ کرنے کی توفیق عطا فرما، جو حرام ہے ناجائز ہے میرے پیارے اللہ مجھے بچائیے، میری نسلوں کو بچائیے۔ اب جب باپ خود غلط استعمال کر رہا ہے تو بچوں کو کس زبان سے منع کر سکتا ہے، اور کیا تاثیر اس کی زبان میں ہوگی منع کرنے کی۔ ایک بزرگ کے پاس ایک عورت گئی اور کہا حضرت میرا بچہ میٹھا بہت کھاتا ہے، گڑ بہت کھاتا ہے، حضرت اس کو نصیحت کر دیں کچھ، اور کوئی تعویذ، کوئی جو ہے دھاگا، کوئی ایسی چیز دے دیں کہ میں اس کے ذریعے سے علاج ہو سکے۔ بس حضرت نے تھوڑا سا اس بچے کو دیکھا، دل میں اللہ سے دعا کی اور کہا بہن آپ جو ہیں 3 دن کے بعد آنا۔ وہ چلی گئی بیچاری، 3 دن کے بعد پھر آئی، حضرت آپ نے مجھے 3 دن کے بعد بلایا تھا، میں تعویذ گنڈے کے لیے، ڈورے کے لیے آئی تھی، یہ دم کے لیے آئی تھی، میں حاضر ہوں۔ تو حضرت نے اس بچے کو دیکھا، پیارے بچے، پیارے منع، گڑ مت کھایا کرو، اس میں بہت نقصان ہے، بس اتنی بات کہی۔ اور گرم ہو گئی کہ یہ بات تو آپ پرسوں بھی کہہ سکتے تھے، میں پیدل چل کر گئی، پیدل چل کر آئی، اتنی بات تو آپ پرسوں بھی کہہ سکتے تھے، آج مجھے آپ نے تکلیف دی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کوئی ایسا وظیفہ چلہ کھینچا ہوگا آپ نے کہ اس کے تعویذ لکھنے میں اور دم کرنے میں ٹائم لگا ہوگا، یہ کام تو آپ اس وقت بھی کر سکتے تھے۔ کہا بہن غصہ مت ہو، در حقیقت بات یہ ہے کہ اس دن جو آپ مجھے نصیحت کروانے کے لیے بچے کے لے کر آئی تھی، اس وقت میں خود بد پرہیز تھا، میں خود گڑ کھاتا تھا، میں خود میٹھا کھاتا تھا بے تحاشا۔ اب اگر میں اس کو نصیحت کرتا تو بے عمل کی نصیحت مؤثر نہیں ہوا کرتی۔ اب چونکہ میں نے 3 دن سے خود پرہیز کیا اور اس کے نقصانات پہ غور کیا اور اللہ سے دعا کی، لہٰذا اب میں نصیحت کی ہے، مجھے امید ہے اللہ رب العزت اس پہ تاثیر پیدا فرمائے۔ تو ہمارے بزرگوں تو یہ حال تھا، ہمارا یہ حال ہے، سگریٹ پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہا ہے تو تم کیا پی رہے ہو؟ زعفران بھر کے پی رہے ہو کچھ؟ سگریٹ پیتے ہوئے منہ میں سے دھواں نکلتے ہوئے نصیحت کر رہا ہے، کتنی قیمتی نصیحت ہوگی یہ؟ پھر بچہ تو چھوڑ دے گا نا فوراً۔ آج وہ چپ ہے کیونکہ چھوٹا ہے، کل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا اور دلیل پیش کرے گا، آپ ابا کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، بد پرہیزی سے اپنے آپ کو بچائیں، غفلتوں سے اپنے آپ کو نکالیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے مانگیں میرے پیارے اللہ میری ذات کو ایسا بنا دیجئے، میری ذات کو ایسا بنا دیجئے جو بے ضرر ہو، میرے پیارے اللہ مجھے اپنا قرب خاص دے دیجئے۔ اللہ کیسے کب تک میں یہ غفلتوں میں زندگی گزاروں گا؟ میرے پیارے اللہ زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، اب نہیں پتہ زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی۔ جو چاہے منہ سے بکا، جو چاہا سوچا، جو چاہا دیکھا، جو چاہا کھایا اور پیا، جو چاہا کرا۔ اللہ آج تک من مرضی کی زندگی گزارتے آیا ہوں، رب کریم من مرضی کی زندگی گزارنے والوں کے لیے آپ نے کامیابی نہیں لکھی، آپ نے تو کامیابی ان کو دی ہے جو آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، محبوب کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ آپ کی محبت میرے دل میں کب آئے گی؟ عجیب بات ہے، محبت تو بہت عام ہے، لفظ محبت تو بہت عام ہے، سن بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، لکھوا بھی رہے ہیں، لکھوا کے منگوا بھی رہے ہیں اور لکھ کر بھیج بھی رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جس ذات سے محبت اصل کرنی چاہیے تھی اس کے ساتھ تو کبھی محبت لڑانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اللہم عشق الہی عطا فرما، محبت الہی عطا فرما۔ اگر اللہ سے ہمیں محبت ہو گئی پھر ہمیں قرآن پاک پڑھنا بھاری نہیں لگے گا، پھر نماز پڑھنا ہمیں بھاری نہیں لگے گا، پھر روزے رکھنا، تسبیح پڑھنا ہمیں بھاری نہیں لگے گا، اس لیے کہ اللہ کی نسبت لگے۔
حضرت شیخ مشہور اللہ صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے۔ آخری عمر میں جب مرض بڑھا، فجر کی نماز میں نہ جا سکے مسجد، ناشتہ نہیں کیا۔ گھر والوں نے اصرار کیا کہ ناشتہ تو کر لو، کہا کس منہ سے کروں، اس کے گھر تو گیا نہیں، کس منہ سے اس کے دسترخوان پہ بیٹھ کے ناشتہ کروں، صبح میں اس کے گھر تو گیا نہیں، یعنی اللہ کے گھر تو گیا نہیں، اب اللہ کی دی ہوئی نعمت کس منہ سے استعمال کروں۔ کیا اللہ رب العزت نے استحضار دیا تھا، کیا استحضار، کبھی پیر پھیلا کے نہیں سوئے، ہمیشہ پیر سمیٹ کر رکھتے تھے۔ جیسے باپ کے سامنے کوئی پیر پھیلا نہیں پاتا، شیخ مرشد کے سامنے پیر نہیں پھیلاتا، آدمی ادب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی معیت کا اور اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا ایسا استحضار تھا کہ جب باپ کے سامنے، شیخ و مرشد کے سامنے، استاد کے سامنے پیر نہیں پھیلا سکتا تو اللہ جو دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے پیر پھیلاؤں۔ اور گاڑی میں کبھی یوں کر کے نہیں بیٹھے، ہمیشہ یہیں بیٹھے، تکیے نہیں لگا رہے، بس ایسے یوں بیٹھتے تھے کہ حضرت پیچھے کر میں ٹھیک بیٹھا ہوں، میں آرام سے ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو حضوری کی کیفیت نصیب تھی، ہر دم اس بات کا احساس تھا میرا رب میرے ساتھ ہے، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ حاضر ہیں، اللہ ناظر ہیں، دیکھنے والے ہیں، موجود ہیں، اور اللہ میرے ساتھ ہے۔ ان کو معیت کی وہ شان نصیب تھی۔ تو میرے بھائیو، ہم نے کبھی سوتے سوتے سوچا میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری حرکات کو دیکھ رہے ہیں، میری سکنات کو دیکھ رہے ہیں، میری بات کو سن رہے ہیں، میں جو لکھ رہا ہوں اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ میری انگلیوں کو شل کر دیں، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ یہ چھت میرے سر پہ گرے اور مجھے ہلاک کر دے، اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ آگ کا شعلہ بھڑکے گھر میں اور میں جل کے چند سیکنڈوں میں خاک ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کا احساس، اللہ کے دیکھنے کا احساس نہیں، اللہ کی محبت کا احساس نہیں، اس کا مطلب یہ کہ غفلت اتنی چھائی ہوئی ہے کہ ان سب چیزوں کا ادراک نہیں ہو رہا۔ تانبے کے جو تار ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پہ پنکھے کے، ہیٹر کے، آئرن کے لگانے، تو پلک آگے کئی مرتبہ نہیں ہوتا تو دو کنارے ہوتے ہیں پلس مائنس، اور وہ تانبے کے تار بالکل کالے پڑ چکے ہوتے ہیں، ان کو آگے ڈالتے ہیں تو کرنٹ پاس نہیں ہوتا، تو کیا کرتے ہیں ان کو کسی ایمری پیپر سے یا کسی چاقو چھری سے اس کو گھستے ہیں تاکہ وہ کاربن ختم ہو جائے جو اس کے اوپر لگا ہوا ہے، اور اس کے اندر کرنٹ پاس ہو اور پھر پاس ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح دوستو، ہمارے دلوں پہ کاربن آ گیا ہے، ہمارے دلوں پہ کاربن آ گیا ہے، اس میں رحمت کا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا جو نیٹ ورک، جو سلسلہ ہونا چاہیے وہ پاس نہیں ہو رہا۔ ضرورت ہے کہ ہم ذکر و اذکار کے نور سے، ذکر و اذکار کی میموری سے اس کو صاف کریں۔ تو جب تک ہم ذکر و اذکار کی ایمری اس پر نہیں لگائیں گے، جب تک ذکر و اذکار کی فائل اس پر نہیں گھسیں گے، وہاں تک یہ زنگ اترنے والا نہیں ہے۔ تو دوستو، ذکر و اذکار کا معمول بنائیں، موقع موقع کی دعائیں یاد کریں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اللہ میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ چلتے پھرتے اس کیفیت کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، دل کا زنگ دور ہوگا، دل کی غفلت دور ہوگی، اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کی معیت آئے گی، اللہ کی معرفت آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائیں۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور آج کی رات میں خبردار، نوجوان بچے سیدھے گھر جائیں، یاسین شریف پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، اور ہاتھ اٹھا کر کہیں میرے پیارے اللہ، زندگی کا قیمتی سال ابھی چند گھنٹوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ میرے پیارے اللہ، میں نے بڑا کباڑہ کیا، کہ اللہ اس سال میں نے کتنے سارے گناہ کیے، اللہ میرے پورے نامہ اعمال کو سیاہ کر ڈالا۔ اے میرے پیارے رب، آج میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میری سیئات کو حسنات سے بدل دیجیے، میرے گناہوں کو نیکی سے تبدیل فرما دیجیے، اور اللہ نیا سال میرے لیے برکتوں والا، رحمتوں والا، نعمتوں والا بنا دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، مجھے گناہوں سے بچا لیجیے۔ یہ دعا کر کے سو جائیں چپ چاپ، نہ دیکھیں 12 کب بج رہے ہیں، نہ دیکھیں ڈیٹ کب چینج ہو رہی ہے۔ ہماری جو ڈیٹ تھی وہ مغرب وقت چینج ہو چکی ہے، مومن کی تاریخ جو ہے مغرب کے وقت چینج ہو جاتی ہے، بس ہم اس پر نظر رکھیں، ہم اس پر نظر رکھیں۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ عمل، اللہ عمل کی توفیق دے۔ ہاتھ اٹھائیں، دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ
اللہ الحلیم الکریم سبحان رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے گانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے، اچھے اللہ معاف کر دیجئے، سونے اللہ معاف کر دیجئے، اچھے ربا معاف کر دیجئے، سونے ربا معاف کر دیجئے۔ اللہ جی اگر آپ حساب کتاب لینے پر آ گئے، ہم تو ایک چائے کی پیالی کا حساب نہیں دے سکتے، ایک صبح اور شام کے دسترخوان کا حساب نہیں دے سکتے۔ میرے پیارے اللہ بس آپ ہمیں یوں ہی معاف کر دیجئے، 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 یوں ہی معاف کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ ہم نے دنیا کے والدین کو دیکھا، دنیا کے باپ کو دیکھا، ایک باپ شونی قسمت سے جواری ہوتا ہے، شرابی ہوتا ہے، نشیڑی ہوتا ہے، اور عید کے موقع پر وہ اپنے بچوں کے لیے کہیں سے پیسے جمع کر کے کپڑے لے کر آتا ہے۔ بچوں کی والدہ نہلاتی دھلاتی ہے، دھوبی بیٹا چاند سا بناتی ہے، صاف ستھرے باپ کے لائے ہوئے کپڑے پہناتی ہے، اور باپ ان سب کو لے کر عیدگاہ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، بچے بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد گھر آتا ہے۔ گھر آنے کے بعد آج تک کسی باپ نے اپنے بچوں کو پہنائے ہوئے کپڑے نکال کر بے عزت نہیں کیا کہ لاؤ میرے کپڑے نکالو، ان کو میں واپس بیچتا ہوں، چاہے تھوڑی قیمت میں کم جائیں گے لیکن میرے پیسے کھڑے ہو جائیں گے اور میں اپنے شوق پورے کروں گا۔ میرے پیارے اللہ دنیا کا گیا گزرا ابا اپنے بچوں سے کپڑے لے کر ان کو ذلیل نہیں کیا کرتا۔ اللہ جی آپ تو ہمارے رب ہیں، اللہ اپنے ہمیں ایمان کا عزت والا لباس پہنایا ہے، اللہ ہمیں ایمان اور تقوی کا لباس پہنایا ہے۔ اللہ اس کو چھین کر ہمیں بے عزت نہ کیجیے گا، اللہ اس کو چھین کر ہمیں بے عزت نہ کیجیے گا۔ میرے پیارے اللہ، میرے سونے اللہ، میرے اچھے اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ بنا لیجئے، اپنا بنا لیجئے، اپنا بنا لیجئے، تقوی دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ شان مقبولیت دے دیجئے، شان محبوبیت دے دیجئے، شان مطرودیت سے حفاظت فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، میرے سہرے اللہ، زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، اب نہیں پتہ زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی، کلمہ بھی نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، کفن دفن بھی مقدر ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ حرام موت سے بچا لیجئے، حرام بات سے بچا لیجئے، حرام رزق بچا لیجئے، حرام رزق کا وہ لقمہ جس کے پیٹ میں جانے سے عبادت کی لذت چھن جاتی ہے، سجدوں کا سرور چھن جاتا ہے، مناجات کی توفیق چھن جاتی ہے۔ اللہ حرام روزی کے اس لقمے سے بچا لیجئے، یا اللہ تملق سے اور چاپلوسی سے بچا لیجئے۔ میرے پیارے اللہ دینی تسلط عطا فرمائیے، یا اللہ دینی تسلط عطا فرمائیے، مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ آئے دن حادثات کی موت سامنے آتی ہیں۔ ایک باپ پردیش میں دو پیسے کماتا ہے، رات اور دن محنت کرتا ہے، بچوں کا دل خوش کرنے کے لیے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے رات اور دن ایک کرتا ہے، کچھ پیسے لے کر وطن پہنچتا ہے، بیوی بچے خوش ہو جاتے ہیں، چند دن وہاں گزارتا ہے۔ جب گھر سے صبح سویرے نکلتا ہے بچے پیر سے لپٹ جاتے ہیں، ابو ابھی تو آئے تھے اور پھر چل دیے، ابو یہی رہو نا۔ باپ کہتا ہے بیٹا میں تمہارے لیے ڈھیر سارے تحفے لینے کے لیے جا رہا ہوں، جب اب کے آؤں گا تمہارے لیے ٹوائز لے کر آؤں گا، کھلونے لے کر آؤں گا، مٹھائی لے کر آؤں گا۔ بیوی الگ بھینی بھینی نگاہوں سے روتی رہتی ہے، پھر جب شوہر رخصت ہو کے سلام کر کے آگے بڑھتا ہے، بیوی سلام وداع کرتی ہے اور بچوں کو کسی طرح سے منا لیا جاتا ہے، ماں اپنے پاس روک لیتی ہے، باپ کو سکے جیب میں سے نکال کر بچوں کو بہلا دیتا ہے، بیوی دور تک دیکھتی ہے، جب وہ گلی کے نکڑ سے مڑ جاتا ہے یہ بھی دروازہ بند کر کے مصلی بچھا کے بیٹھتی ہے اور اللہ سے عافیت کی دعائیں مانگتی ہے۔ یہ آدمی ٹرین سے لمبا سفر کر کے کسی منزل پہ پہنچتا ہے، پلیٹ فارم سے باہر نکلتا ہے، اسٹیشن سے باہر نکلتا ہے، روڈ پہ چل رہا ہوتا ہے،
پیچھے سے کوئی بے قابو گاڑی ہے جس کو کچل کے چلی جاتی ہے، اور یہ سڑک سے ایسے چمٹ جاتا ہے جو کوئی اسٹیکر چپکا دیا ہو، نہ یہ پتہ چلتا ہے یہ کس کی اولاد تھا، نہ یہ پتہ چلتا ہے یہ مومن تھا یا کافر تھا، نہ یہ پتہ چلتا ہے یہ کس کا شوہر تھا۔ ہائے میرے پیارے اللہ، ایسی بے کسی اور بے بسی کی موت سے اللہ حفاظت فرما دے۔ اللہ ایسی بے کسی اور بے بسی کی موت سے حفاظت فرما دے۔ اللہ ہم دنیا سے جب ہمارا جنازہ اٹھے، حقوق اللہ حقوق العباد ادا ہو چکے ہوں یا معاف ہو چکے ہوں، آپ ہم سے راضی ہوں، ہم آپ سے راضی ہوں، زندگی کی آخری نماز پڑھ چکے ہوں، کلمہ پڑھتے ہوئے مسکراتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں، میرے پیارے اللہ ایسی موت عطا فرمائی۔ مبارک گھڑی ہو، مبارک لمحہ ہو، مبارک کلمہ زبان پر ہو، مبارک دن ہو، اللہ اس حال میں اپنے پاس بلائیے۔ میرے پیارے اللہ حرام موت سے بچا لیجیے، اللہ حرام موت سے بچا لیجیے، اللہ حرام موت سے بچا لیجیے، اللہ حرام موت سے بچا لیجیے۔ میرے پیارے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ اللہ اس محفل میں نہ جانے کیسے کیسے دکھیارے، نہ جانے کیسے کیسے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کے دلوں کی تکلیفوں کو دور کر دیجیے، جسمانی بیماریوں سے بھی شفا دے دیجیے، روحانی بیماریوں سے بھی شفا دے دیجیے۔ میرے پیارے اللہ نہ جانے کتنے نوجوان بچے بچیاں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ کے کندھوں کی فریضے باقی ہیں، کہ اللہ ان کو نیک صالح جوڑے ملا دیجئے، سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما دیجئے۔ جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن میاں بیوی میں آج تک محبت پیدا نہ ہو سکی، اللہ سچی الفت و محبت پیدا فرما دیجئے۔ جن کا نکاح ہوا زمانہ گزر چکا، گود اولاد سے خالی ہے، اللہ بیٹے بھی دے دیجئے اور بیٹی بھی دے دیجئے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جن کے بچے ہیں لیکن جب پیدا ہوئے تھے وہ پھول جیسے پیارے تھے، بروں کی صحبت اختیار کر کے جب بڑے ہوئے اب وہ کانٹے بن گئے جو ماں باپ کے دل اور دماغ میں چبھتے رہتے ہیں۔ سوتے وقت یاد آ جائے بچے تو نیند اڑ جاتی ہے، اور کھاتے وقت یاد آ جائے تو ہاتھ سے لقمہ گر جاتا ہے۔ میرے پیارے اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے۔ اللہ اولاد کو ہدایت کاملہ دے دیجیے، محبت کاملہ دے دیجیے، معرفت کاملہ دے دیجیے، کامل تقوی دے دیجیے، کامل پاکیزگی دے دیجیے، ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، امید سے بڑھ کر بنا دیجیے۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔